ناول تم جو آئے زندگی میں از قلم شگفتہ خبر قسط نمبر 12۔ شیری بھائی کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو میں نوٹس بنا کر لائی ہوں، آ جائے کہتے ہی امثال نے لاؤنج میں کام کرتے شہریار کے پاس آئی۔ امثال تم دیکھ رہی ہو نا میں اس وقت بزی ہوں، تنگ مت کرو، شہریار نے سنجیدگی سے کہا تو وہ ششدر رہ گئی۔ شہریار اس کو امثال تبھی کہتا تھا جب وہ اس سے ناراض ہوتا۔ بھائی آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ امثال پوچھا، لیکن شہریار ہنوز لیپ ٹاپ پر جو کام کرتا رہا۔ بھائی آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ ناراض ہیں؟ امثال نے بے چینی سے اس کا بازو ہلایا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ تم لوگوں نے جو حرکت کی ہے، اگر میں نے صبح تمہاری حمایت کی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ سب کس نے کیا۔ میں نے تم لوگوں کو تو یہ نہیں سکھایا۔ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے مجھے عادل کے سامنے۔ شہریار نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں کیا تھا؟ جب میں نے منع کیا تھا کہ کوئی شرارت نہیں کرنی تو پھر؟ سوری بھائی، امثال نے سر جھکایا۔ تمہاری سوری کرنے سے اس کا نقصان پورا ہو جائے گا، شہریار نے آپ کی بات تھوڑا سختی سے کہا۔ تو اس کے کب کے رکے آنسو روا ہو گئے۔ شہریار نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ سوری بھائی، آئندہ نہیں کریں گے، امثال نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو اس نے رخ موڑا۔ وہ کہا اس کو روتا دیکھ سکتا تھا لیکن اس وقت اس کو ڈیل نہیں دینا چاہتا تھا۔ سوری مجھے نہیں، عادل کو جا کے کہو، اور تب تک مجھ سے بات مت کرنا جب تک تم اس سے سوری نہ کر لو، اور بازل کو بھی کہہ دینا۔ شہریار اسے کہتا دوبارہ لیپ ٹاپ اٹھا چکا تھا، مطلب صاف تھا کہ وہ جا سکتی ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ سوری گڑیا، یہ ضروری تھا پیچھے؟ شہریار نے اپنے نم آنکھیں صاف کی اور لیپ ٹاپ آف کر دیا۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ خوب سارا رونے کے بعد واش روم میں جا کر منہ پر پانی کی چھینٹیں ماری، اپنی حالت درست کی اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے کمرے میں جھانکا تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اسٹڈی روم میں ہے اور امان و شہریار وہی ہے۔ چلو اچھا ہے، بھائی کے سامنے سوری کر لوں گی، وہ سوچتے ہوئے نیچے آئی۔ اسٹڈی روم کے باہر جا کے اس نے نئے سرے سے غصہ چڑھا تھا۔ آخر کو اس کی وجہ سے اس کا بھائی ناراض ہو گیا تھا۔ خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے داڑھ سے دروازہ کھولا اور آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہو کر سوفے پر بیٹھے فائل اسٹڈی کرتے عادل کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ وہ جو مگر انداز میں کسی کیس کے فائل دیکھ رہا تھا، اس اچانک پڑنے والے افطار پر اچھل کر لے گیا۔ فائل ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ سوری کرنے آئی ہوں، امثال نے ایک پاؤں صوفے کے سامنے پڑے ٹیبل پر رکھا اور کہنی گھٹنے پر ٹکا کر اس کی طرف جھکتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ انداز وار کرنے والا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے پاؤں کی طرف دیکھا، پھر اس کی شعلے اگلتی آنکھوں کو۔ شہریار نے اپنی مسکراہٹ دبائی، جانتا تھا اس کا غصہ بھی عادل پر نکلے گا۔ تم سوری کرنے آئی ہو یا دھمکانے؟ عادل نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ میری کیا مجال جو میں ایس پی عادل عمر شاہ کو دھمکا سکوں؟ بہرحال میں نے جو آپ کی شان میں گستاخی کی اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا اور اپنے کزن کو بھی بتا دیجیے گا کہ آپ مجھے معاف کر چکے ہیں۔ میں تا عمر آپ کے ساتھ مند رہوں گی۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے امثال نے کہا، اور جس رفتار سے آئی تھی اسی سوار پر لوٹ گئی۔ پیچھے وہ جوٹی جوٹی لے کر رہ گیا۔ یار شہری، آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے تم اسے سوری کرنے کا نہیں بولو گے؟ میں باز آیا ایسی سوری سے؟ میرا دل ابھی تک دھڑک رہا ہے۔ عادل کے بیچارگی سے دل پر ہاتھ رکھ کر کہنے پر امان کا کب کا رکا قہقہا بلند ہوا تھا۔ اسٹڈی کے دروازے پر کھڑی ضروا الٹے قدموں پلٹی۔ آخر کو اسے سب کو بتانا تھا۔ امثال تیز تیز قدموں سے باہر نکلی، شہریار کو کافی لے کر آتی ساریہ بیگم دیکھ کر رکی۔ ماما، آپ کے بیٹے نے اس 2 نمبر جیلی ایس پی کے لیے مجھے ڈانٹا ہے۔ میں بھی اب بات نہیں کروں گی ان سے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، اپنے شولیس بھی خود ہی باندھ لوں گی اور ان کے آفس میں بھی نہیں جاؤں گی۔ ساریہ بیگم سے کہتی، یہ جا وہ جا تمہارے لیے پیغام ہے شہری۔ ساریہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کافی شہریار کو پکڑائی۔ سن چکا ہوں، آپ فکر مت کریں، میں منا لوں گا، شہریار نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ یہ کیا کر رہی ہے؟ میرے پاس ایک مزے کی خبر ہے، آپ لوگ سنے گی تو حیران رہ جائیں گے، ضروا نے چہکتے ہوئے کہا۔ کیوں، ایسی کیا بات ہے جو تم اتنی پرجوش ہو رہی ہو؟ رامین نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ارے آپ سنیے تو، آپ کو پتہ ہے میں ابھی عادل لالا کی درگت بندے دیکھ کر آئی ہوں، ضروا نے بالآخر بلی تھیلے سے نکالی تھی۔ واٹ؟ عادل لالا کی درگت؟ امپاسبل! ضروا چندہ کتنی بار کہا ہے لمبی لمبی مت چھوڑا کرو،
شامین نے اسے ٹوکا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہی ہوں۔ امثال ابھی کے ہاتھے چڑھے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جم میں جو بھی ہوا وہ امثال ابھی اور بازل لالا نے کیا ہے۔ شاید اسی بات پر وہ سوری کر رہی تھی، اور سوری بھی اس انداز میں کر رہی تھی کہ صاف صاف لگ رہا تھا کہ وہ دھمکا رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ، عادل لالا آگے سے کچھ نہیں بولے، بس آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ عادل لالا اور کسی کی باتیں سن لے، وہ بھی ایک لڑکی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ثانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ارے ثانی، تمہیں یاد نہیں؟ اس دن امان بھی بتا رہا تھا کہ عادل پہلے بھی انہیں بھگت چکا ہے۔ اب کی بار رمل نے کہا۔ لگتا ہے ثانیہ تمہاری دعائی قبول ہو گئی ہے۔ رامین نے ہنستے ہوئے کہا، تم کتنی بدتمیز ہو، ہمیں نہیں بتا سکتی تھی، ہم بھی دیکھ لیتے۔ اچھا اور بتاؤ کیا ہوا وہاں پر؟ ثانیہ نے اشتیاق سے پوچھا تو ضرور اٹھ کر امثال کے انداز میں کھڑی ہو کر انہیں بتانے لگی۔ اگلی صبح وہ خود ہی تیار ہو کر ایکسرسائز کے لیے نیچے آ گئی تھی۔ سیڑھیوں پر کھڑے شہریار کی طرف دیکھے بغیر اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کا انداز دیکھ کر شہریار بے اختیار مسکرا دیا۔ شہریار اپنے شہر والے جم کی مشینری عادل کے بہت منع کرنے کے باوجود حویلی میں شفٹ کر چکا تھا۔ نصیب، دشمنا، طبیعت اور موڈ دونوں خراب لگتے ہیں۔ سیڑھیاں اترتے بازل نے ہانک لگائی، لیکن کوئی جواب نہ پا کر تشویش سے شہریار کی طرف دیکھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ آج ہم جم نہیں جا رہے اور کہیں باہر چلتے ہیں۔ شہریار نے امثال کی طرف ہاتھ بڑھایا جو اس نے منہ بناتے ہوئے پکڑ لیا۔ وہ جانتا تھا جتنا بھی اس سے ناراض سہی، وہ اس کا ہاتھ نہیں جھٹکے گی۔ باہر نکلتے ہی اس نے بازل کو اشارہ کیا تو وہ آگے چلا گیا۔ آتے جاتے لوگ ان دونوں کو دیکھ کر حیران تھے۔ ان لوگوں نے کہا، شاہ فیملی کے بچوں، اس پیچھے لڑکی کو یوں باہر دیکھا تھا۔ تھوڑی سی واک کے بعد شہریار نے اس ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا بیٹا ناراض ہے مجھ سے۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا تو اس نے منہ بسرتے ہوئے رخ موڑا۔ اچھا ادھر میری طرف تو دیکھو نا۔ شہریار نے اس کا رخ اپنے طرف کیا۔ آپ نے اس 2 نمبر جیڈی اور کھڑوس ایس پی کے لیے مجھے ڈانٹا تو چلو، ایک طرف آپ ناراض ہو گئے تھے۔ امثال نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دیکھو بھائی کی جان، وہ ضروری تھا؟ میں نہیں چاہتا کوئی میری گڑیا کے لیے اپنے دل میں میل رکھے یا پھر تمہارے بارے میں کوئی غلط سوچے۔ سونی، یہ گاؤں ہے، یہاں پر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ بھلا سوچو مجھے کیسا لگتا ہے جب کوئی مجھے کہتا کہ شہری کی بہن بدتمیز ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ پہلے کبھی ڈانٹا یا منع کیا کسی بات سے؟ شہریار نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ آپ کو پتہ ہے میں اتنا روئی تھی؟ امثال نے آنکھیں پھیلائی۔ سوری بھائی کی جان، دوبارہ نہیں ڈانٹوں گا۔ شہریار نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اگر صلح ہو گئی تو گھر چلے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ بازل نے انٹری ماری۔ کیوں، تم نے کیوں نہیں کھایا تھا؟ امثال نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ تم نے نہیں کھایا تھا نا۔ ماما نے مجھے بتایا کہ آپ دونوں کی کٹی چل رہی ہے۔ بازل نے اس کا گال کھینچا۔ ویسے راز کی بات بتاؤں، میں نے بھی نہیں کھایا تھا ہے۔ کیوں؟ دونوں ایک زبان ہو کر کہا۔ کیونکہ میرے ٹوینز نے نہیں کھایا تھا نا۔ شہریار ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس دے۔ ان تینوں کو ہنستا مسکراتا اندر آتا دیکھ کر ساریہ بیگم دل ہی دل میں ان کی نظر اتارتی کچن کی طرف بڑھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ابھی شور مچ جائے گا ناشتے کا۔ ادی تم کب آئے؟ امثال نے اس کے گلے لگی۔ بس ابھی آیا ہوں، تم تو یہاں آ کے بھول ہی گئی ہو، میں نے سوچا میں مل آؤں۔ عدید نے اس کی پیشانی چومی۔ تمہیں پتہ تو ہے ہماری یونی سٹارٹ ہو چکی ہے، اسائنمنٹ بھی ملنا شروع ہو گئی ہے، تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اچھا یہ بتاؤ دل لگ گیا ہے تم لوگوں کا یہاں؟ عدید نے اس سے پوچھا۔ ہاں، آپ کو تو پتہ ہے ہم کہیں بھی اپنا دل لگا لیتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ عدید ہنسا تھا۔ کیسی ہے بڑی مام؟ ساریہ بیگم لاؤنج میں داخل ہوئی تو عدید نے کھڑے ہوتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، فائریہ کیسی ہے؟ اس کو بھی لے آتے، ساریہ بیگم نے کہا۔ ایکچولی ان کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، اس لیے نہیں آ سکی۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ وہی بلڈ پریشر اور فیور، کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ٹیسٹ کروا لے لیکن ہر بار منع کر دیتی ہے۔ چلو اللہ خیر کرے گا۔ اچھا تم کھانا تو کھاؤ، گھر جاؤ گے نا؟ نہیں بڑی مام، مجھے ابھی جانا ہے، کچھ سٹاف ہائر کرنا ہے تو ابھی 1 گھنٹے بعد انٹرویو لینے ہیں، میں پھر آؤں گا۔ ابھی بس یہ باجل اور جلے سے ملنے آ گیا۔ عدید نے کہا۔ ارے واہ عدی، آج آپ کے ساتھ میں بھی انٹرویو لوں گی۔
میں آپ کے ساتھ چلتی ہوئی امسال نے چہکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم تیار ہو کے آ جاؤ پھر چلتے ہیں۔ ہرگز نہیں، سکون سے بیٹھو، ایک تو ہر جگہ تمہیں جانا ہوتا ہے، ان کو بھی دیکھو فوراً لے کے جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی تم نے شاید ٹھیک سے سنا نہیں، عدید نے سٹاپ ہائر کرنا ہے، فائر نہیں جو تمہیں ساتھ لے جائے۔ عدید کے فوراً حامی بھرنے پر ساریہ بیگم دب گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا یار بڑی موم، بس میں نے کہہ دیا نا عدید کہ یہ نہیں جائے گی تو نہیں جائے گی۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا ساریہ بیگم نے اسے ٹوکا، سوری۔ عدید نے کان پکڑا، اچھا ٹھیک نہیں جاتی، امسال نے احسان کرنے والے انداز میں کہا اور دوبارہ سے اس کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی۔ ہائے ڈی جی خالہ کیا کر رہی ہے؟ امسال نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے چولہے کے پاس کھڑی خدیجہ بیگم سے کہا۔ رمل اور ثانیہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ امسال تمیز کرو، خالہ ہے تمہاری، ہم عمر نہیں، کس طرح سے بات کر رہی ہو؟ ساریہ بیگم نے اسے گورا۔ اوہ ہو امسال کی ماں، میں کب بدتمیزی کر رہی ہوں؟ میں نے تو انہیں ان کے نیم سے پکارا ہے، وہ میں نے ایک ناول میں پڑھا تھا، ایک لڑکی کا نام خدیجہ ہوتا ہے تو سب پیار سے اسے ڈی جی کہتے تھے، آج سے میں بھی، بلکہ ہم سب انہیں اسی نام سے پکاریں گے۔ امسال نے لاڈ سے ساریہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈالی۔ تایا جان آپ کیا بنا رہے ہیں؟ ارے واہ بھنڈی، مزہ آ جائے گا۔ امسال نے چمچ سے سالن نکال کر منہ میں ڈالا تو اس کا انداز دیکھ کر ہنس دی، جبکہ ساریہ بیگم سر جھٹک کر رہ گئی۔ اچھا فوزیہ ڈارلنگ، میں نے نا حویلی کے پچھلی طرف بھی ایک بڑا سا کچن دیکھا ہے، وہ کس کے استعمال میں ہے؟ امسال نے سلاد بناتی رمل کے آگے سے سلاد کا ٹکڑا اٹھایا۔ بیٹا یہ کچن گھر کے لوگوں کے لیے، اور اگر زیادہ لوگوں کا کھانا بنانا ہو، کوئی تقریب وغیرہ یا کوئی بڑی دعوت ہو تو وہ والا کچن تب استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کچن میں کھانا وغیرہ ہم خود ہی بناتے ہیں، جبکہ باہر والے میں ملازم کھانا بناتے ہیں۔ فوزیہ بیگم نے اسے تفصیل بتائی تو اس نے سر ہلا دیا۔ صحیح۔ رمل سے سلاد ایک پلیٹ میں ڈلوا کر باہر نکل گئی۔ سوری بھابھی، خدیجہ آپ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو ایسے ہی بولتی رہتی ہے، ساریہ بیگم نے صفائی دینا چاہی۔ ارے کوئی بات نہیں، اس میں برا لگنے والی کیا بات ہے، اس نے کون سا ہم سے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ فوزیہ بیگم نے کہا تو خدیجہ بیگم نے بھی تائید کی۔ خدیجہ وہ مرچی والا ڈبہ دینا، فوزیہ بیگم نے کہا۔ ارے ممانی جان خدیجہ نہیں، ڈی جی کہے، ابھی امسال کہہ کر تو گئی کہ ڈی جی کے نام سے بلایا جائے، رمل نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو وہ سب ہنسی، کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شکریہ۔